نظر آ رہی ہو، اللہ کا حکم بھی نظر آ رہا ہو، لیکن وہ سارے کے سارے احکامات، وہ شریعت، وہ نبی علیہ السلام کی سنت، ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود رہے گی، لیکن ہمارے وجود پر طاری نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ نفس کے مزاج کے خلاف ہے۔ آپ نفس کو اس بات پر ڈھال لیں کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، آپ نفس کو اس بات پر ڈھال لیں، دیکھیں ہم نے ڈھالا ہوا بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ڈھالا ہوا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، ہم نے نفس کو ڈھال لیا ہے کہ سیدھے ہی ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے کا تصور نہیں ہے، الٹے کا تصور نہیں ہے۔ پانی سیدھے ہی سے پینا ہے، الٹے کا تصور نہیں ہے۔ استنجے کے لیے الٹا ہاتھ ہے تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ جیسے اگر ہم یہاں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، ایسے ہی دیگر امور دین و دنیا میں اپنے نفس کو ہم کیوں نہیں ڈھال سکتے؟ خاص طور پر دین جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت نفس کے اوپر بڑی زبردست چوٹ لگتی ہے، اور نفس اتنا ظالم ہے کہ یہ ہماری خلوتیں بھی چھین لے اور ہماری جلوتیں بھی چھین لے، یہ اتنا ظالم ہے۔ شیطان اتنا کام نہیں کرتا، شیطان جو کام کرتا ہے نا اس کے بارے میں واضح ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ شیطان نے نفس کو ایک کام کا عادی بنا دیا اور وہ خود نکل گیا، اس کا کام ختم۔ اب اس کے بعد دنیا میں اور کام بہت ہیں، وہ دوسرے کام کرتا ہے۔ ہم جس گناہ پر اس کی طرف سے کھڑے کر دیے گئے ہیں وہ گناہ ہمارے مزاج کا حصہ ہے، اور جب وہ ہمارے مزاج کا حصہ ہو گیا تو اب جب تک کہ ہدایت نہیں ملتی یا جب تک کہ ہمیں خود اس بات کا شعور بیدار نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ گناہ کی طرف داڑیاں ہمارے نفس کی طرف سے ہے، اس وقت تک یہ گناہ چھٹے گا نہیں چھوٹ سکتا۔ مثال اس کی دیتا ہوں میں، اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ اپنی نگاہ نہیں سنبھال سکتے، باوجود یہ کہ اللہ کا حکم پتہ ہے، باوجود یہ کہ اللہ کا حکم پتہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، زبان کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن وہ بھی کس حد تک؟ زیادہ سے زیادہ ہی گالی نہیں دے گا، تانوں سے رک جاتا ہے، پیٹھ پیچھے بات کرنے سے رک جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ جذبات میں گاڑی چلائیں، بہت اچھے موڈ میں ہوں اور کوئی آپ کا راستہ روک ڈالے اور آپ اس سے راستہ لینے کی تگدو کریں، وہ راستہ آپ کو نہ دے، گالی نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسا کمنٹ آپ کا ضرور ہوگا جس سے آپ کی فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ ہوتا ہے یہ جو عمل ہے یہ شیطان کی شرارت نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کا مزاج ہے، یہ ہمارے نفس کا مزاج ہے کہ سامنے والے کو ہم نے قبول نہیں کرنا، سامنے والے کو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ بابا جتنا راستے پر حق میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے، اور اگر وہ مجھے راستہ نہیں دے رہا تو میں اپنے آپ کو اس راستے کا حقدار ہی کیوں سمجھ رہا ہوں اور اسی کو ناحق کیوں سمجھ رہا ہوں؟ اگر کہ راستے کے اوپر چلنے کے لیے 3 لین ہیں، اے بی سی، تو اگر وہ بی میں چل رہا ہے تو میں اے لے لوں، وہ اگر اے میں چل رہا ہے تو میں بی لے لوں، میں سی میں جا سکتا ہوں، لیکن مجھے کمنٹ کرنے کا یا گالی دینے کا حق کس نے دیا؟ یہ جو میرے اندر کا غصہ ہے نا، میرے اندر کا تکبر ہے، میرے اندر کی اتراہٹ ہے، یہ مجھے راستہ نہیں دیتی، یہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ آپ دوستوں میں بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، لیکن آپ چاہتے یہ ہیں کہ آخری جملہ میرا ہو، میں ہر بحث میں آخری جملہ میں، مطلب ہے کہ میں فاتح ہوں، میں جیت جاؤں، سامنے والے کو چپ کرا دوں۔ یہ جو چپ کرانے کا عمل ہے نا، یہ میرے نفس کی خواہش ہے، یہ میری تواضع نہیں ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہتھیار ڈال دے، بھائی ٹھیک ہے یار آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن بات ایسے تھی آپ نے قبول نہیں کرنی، ٹھیک کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری بات یہی ہے کہ قرآن کریم میں یہ حدیث نہیں ہے، خلاص الجھنے کی نہیں ہے، بحث میں جانے کی نہیں ہے۔ نہیں میرا لیڈر تمہارا لیڈر نہیں ہے، میرے لیڈر کو میں اپنے لیڈر کو آسمان تک پہنچا دوں، تمہارے والے کو اسفل سافلین میں پہنچا دوں، یہ کام کرنے کے لیے بہت لمبی بحث چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ ہماری انا کا تقاضا ہے، یہ ہماری اندر کی انا کا تقاضا ہے، ہمارے تکبر کا تقاضا ہے
اور جب تک اس تقاضے کو ہم پورا کرتے رہیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہمیں یہاں روک رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ تو برے کا حکم دیتا ہے، نفس یہ تو برے کا حکم دیتا ہے۔ نفس 3 ہے، ایک ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ لوامہ ہے جو ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ملامت کرتا ہے، یہ اپنے گناہ پر دلالت ہونے کے بعد ملامت کرتا ہے، یہ متوجہ کرتا ہے کہ یار تم نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی، اس ٹائم اس کو گالی نہیں دینی تھی اور پیٹھ پیچھے گالی دی، وہ اب شہر کے اندر اتنی بڑی گنجان آبادی اس میں گم ہو گیا، میں معافی بھی نہیں مانگ سکتا اس سے۔ اب کیا ہوگا؟ اب سوائے اس کے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ پاک آپ سے درخواست ہے کہ میں نے اس کو ناحق گالی دی تھی، وہ مجھے معاف کر دے اور میں اس سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اس کے دل میں ڈال دیں کہ معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں فلاں جگہ جا کے مل لوں گا، میں قبرستان جا کے مل لوں گا، میں اس کے آفس جا کے مل لوں گا، میں گاڑی کا نمبر میں نوٹ کر لیا، میں CCTV نکال لوں گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ گناہ تھوڑی سی دیر کے بعد آپ بھول جائیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست لگا دینا یہ ایک اہم کام ہے، یہ کر لینا چاہیے۔ یہ جو کام ہوا، یہ جو ملامت ہوئی، یہ نفس لوامہ کی وجہ سے ہوئی، یہ پھر بھی قدر امارہ کے مقابلے میں قدر بہتر ہے۔ لوامہ کے مقابلے امارہ کے مقابلے میں قدر بہتر ہے۔ نفس 3 طرح کے ہیں، پہلا ہے امارہ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، لوامہ برائی پر ملامت کرنے والا، تیسرا ہے مطمئنہ، یہ جو مطمئنہ والا ہے نا، یہ والا چاہیے، یہ والا چاہیے۔ اور جب تک اس تک نہیں پہنچتے، اللہ کرے اس وقت تک موت بھی نہ آئے، جب تک نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچتے، اللہ کرے اس وقت تک موت بھی نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کا استقبال پاکستان سے، میرے بستر سے، میرے گھر سے جس اطمینان کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس وقار کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ کیا جائے گا، جس پروٹوکول کے ساتھ کیا جائے گا، وہ پروٹوکول لوامہ اور امارہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں سے اٹھائیں، بخشائے اٹھائیں، تو بخشایا اٹھوانے کے لیے اپنے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی، اور اتنی محنت کے لیے پہلے 2 امارہ اور لوامہ دونوں کو چھوڑنا ہوگا۔ لوامہ میں پھر بھی توبہ ہے، امارہ میں توبہ ہی نہیں ہے نا۔ امارہ میں کیا ہے کہ میں ہوں۔ جب ایک انسان اپنی ذات کی پرستش کر رہا ہو، اپنی ذات کی پوجا کر رہا ہو، تو اس کو مقابل کوئی نظر آئے گا؟ مقابل تو کیڑا مکوڑا ہے، خواہ وہ بیوی کی شکل میں، وہ باپ کی شکل میں، وہ ماں کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو۔ تو ایسے میں نقشہ کیسے بنے گا؟ لیکن جہاں آپ کو ملامت ہونے لگے، حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے۔ جب یہ کھٹکنا شروع ہوا نا، اس کھٹکنے پر تو توبہ ہے، جب یہ کھٹکنا شروع ہوا تو توبہ ہے۔ یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک میں جا رہے ہو کہ گناہ ہے یا نہیں، تو چھوڑ دو، یہ نفس کے ارادے کی تکمیل کا نہ ہونا، یہ نفس لوامہ میں داخل ہے۔ اور نفس کے ارادے کی تکمیل ہونا اور اس کے بعد توبہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ نفس لوامہ میں داخل ہے۔ لیکن نہ تو توبہ کرنا اور نہ ہی اپنے نفس کے ارادے کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ امارہ میں داخل ہے۔ یہ امارہ حکم کرنے والا ہے، برائی کا حکم کرنے والا ہے، اور جو مطمئنہ ہے نا، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ سورہ فجر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوامہ کا تذکرہ سورہ قیامہ میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، مطمئن کا ترجمہ مطمئن ہی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹو اپنے رب کی طرف راضی برضا، ایسا کہ یہاں سے بھی رضا کا اظہار ہے اور یہاں سے بھی رضا کا اظہار ہے، لینے والا بھی راضی ہے اور دینے والا بھی اپنی جان راضی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ وہ والی کیفیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یہ جو ہے کہ وہ ہے جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے
یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے، بیتاب ہے. یہ اس کھاتے میں نہیں ہے جو کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی پر جو مطمئن ہو گئے اور ہماری ملاقات کی وہ توقع بھی نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں. ان لوگوں کے لیے آگ کا سودا ہے، ان کے ساتھ سودا آگ والا ہوا ہے. ایمان والا اللہ نے خریدا ہوا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہے، اس کو اپنی ذات پر کوئی بھی دسترس حاصل نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے نا، جیل میں رہے تھے. تقویٰ کہاں پہنچا؟ نبوت کو معراج مل گئی، عروج مل گیا. اور یہاں پر الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ دنیا ہے. مومن کا قید خانہ دنیا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. آنکھ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی اپنی آنکھیں جھکا لو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اچھا کان کہ جی قرآن پاک میں ہے وجعل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ، کان دونوں کے اور دل، یہ تینوں کے تینوں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں. یہ تینوں جواب دہ ہو گئے. ہاتھ، قرآن پاک کہہ رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ہاتھ کیسے بات کریں گے؟ دنیا میں بھی ہو رہا ہے. میں آپ بات کرتے ہیں میسج پہ، ایک دوسرے کو ہاتھ سے لکھتے ہیں یا بولتے ہیں؟ وائس کا انتظام ہے لیکن لکھتے ہیں. اگر یہ لکھا جا سکتا ہے اور ایسا لکھا جا سکتا ہے جس کو میں اپنا ہاتھ سے مٹانا چاہوں تو مٹا نہیں سکتا. مٹانے کے لیے مجھے اسی مخصوص بٹن پر جانا پڑے گا اور اس کو اگر میں کسی جگہ پہ اپلوڈ کر دوں تو ممکن ہے کہ اس تحریر کی تلاش ہی میرے لیے ناممکن ہو جائے. تو آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس دور میں اگر ہمارا، اس دور میں کیا ازل سے لے کر اب تک کا سارا ڈیٹا اللہ کے یہاں موجود ہے. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پہلے اپنے ڈیٹا کا انکار کرے، پہلے اپنے ڈیٹے کا انکار کرے، اپنی یو ایس بی کا انکار کر دے، اپنے سم کارڈ کا انکار کر دے، اپنے وہ ایس ڈی کارڈ کا انکار کر دے. جس طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک میرے آپ کے نیک اور صالح اور برے اعمال سارے کے سارے جمع کیے جاتے ہیں، کوئی در در نہیں ہوتا. اور ان کا جب نفس مطمئنہ کے ساتھ بندہ آ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے صالح بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس کو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیا کرتے ہیں. یہ پروٹوکول والا کام جو ہے نا اہم کام ہے. حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر مقرر ہوئے. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہر پکا میں ہوتے تھے. باب العلوم مدرسہ ہے ان کا، بہت پرانے بزرگ تھے، تقریباً 80-85 میں انتقال ہوا. تو حضرت مدینے میں تھے، وہاں حضرت کو خبر ملی کہ حضرت آپ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر مقرر کر رہے ہیں، آپ قبول فرما لیں. انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں ایسے بیٹھا تھا کہ میں یہ ہوں، مفتی خالد محمود اقرا الاطفال کے بڑے وہ یہ ہیں اور حضرت مولانا عبد المجید صاحب یہ بیٹھے ہیں، دہلی کالونی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا، میں نے سنا، میرے دماغ میں آ کر اٹک گئی اور میں نے سوال داغا حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب پر واپسی میں. میں نے کہا حضرت یہ کیا کہا انہوں نے کہ جی میں نے اگر مجھے امارت دے رہے ہو، اب اگر میں مرتا ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. کیا مطلب؟ عہدے کا انتظار تھا. میں نے اتنا چبھتا ہوا سوال کیا، مجھے خود کرتے ہوئے شرمندگی بالکل بھی نہیں ہوئی. مجھے پتا تھا نیچے سے کچھ قیمتی نکل کر آئے گا. چاول نیچے کا جو جلا ہوا ہوتا ہے نا، بعض کا ذائقے میں ذرا اچھا ہوتا ہے. تو میں نے چوٹ ماری. مفتی خالد محمود صاحب چھوٹے آدمی تو ہے نہیں، بہت بڑے آدمی. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ختم نبوت کا امیر مقرر ہوتا ہے تو وہ امیر ابدال درجے سے نیچے نہیں ہوتا، یہ اونچے درجے کا آدمی ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ سے اوپر ہوتا ہے. پھر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں
کہ وہ کہتے تھے، اللہ غنی کرامت فرمائے، وہ کہتے تھے بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے پڑھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ہم تو آتے ہیں اللہم اغفر لحینا میتنا کرنے کے لیے، اور اس دعا میں کوئی شک نہ کرے، سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا کہ اس دعا میں شک ہے، کوئی شک نہیں ہے، حدیث میں ثابت ہے، بالکل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی اس کے اندر میت سے خیانت ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں، کوئی خیانت نہیں ہو رہی ہے، لحینا و میتنا، پہلے زندہ بعد میں مردہ، دونوں کی بات اس دعا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو کام ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا اور نفس سے بچا کے نکل جانا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے شیوخ کے پاس بیٹھنا، اہل اللہ سے اٹھنا بیٹھنا کرنا، اپنے نفس کو کاٹنا، اپنے تکبر کو توڑنا، اپنے اندر کی انا، اپنی خود پسندی، اپنی شیشے کی پوجا، شیشے کے سامنے اپنی پوجا، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک کام ہے۔ آپ جامعہ بندر ٹاؤن چلے جائیں، آپ کو وہاں طالب علم کے سر پہ بال نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے، سر پہ سفید ٹوپی ہوگی، چھوٹے بال ہوں گے، بال رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے مدارس میں داخلہ کا ٹائم آئے بال کٹواؤ، کیا ہوا جی؟ یہ پہلا کام یہ کرتے ہیں، نفس توڑو اپنا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ پھر بھی اپنا زور لگاتا ہے۔ اگر اہل اللہ کو یہ زعم ہو سکتا ہے کہ میں قرآن سنا کے فارغ ہوا ہوں، اہل اللہ کو یہ زعم ہو سکتا ہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، اگر اہل اللہ کو یہ زعم ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہوں، میں ان سب سے اچھا ہوں، تو اگر اہل اللہ کو یہ زعم ہو رہا ہے تو یہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ محرومیت کی دلیل ہے، یہ محرومی کی دلیل ہے، یہ عمل مقبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اپنے اس نیک عمل سے، بہت بھاری بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، یہ اپنے اس عمل سے خود مطمئن ہے اور دوسروں کی تنقیص کر رہا ہے، دوسروں کو اپنے آپ سے ناقص سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ جہاں انسان کے اندر میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں سب سے اعلیٰ اور میرے بعد والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ادنا، میں مالی حیثیت میں بھی اوپر، میں تقوی میں بھی اوپر، میں نمازوں میں بھی اوپر، میں اپنے تعلیم میں بھی اوپر، میں علمی مقام میں اوپر، جہاں اس نے اوپر کی سوچی سارا کا سارا ہباء منصورا اڑا دیا جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے محنت ساری، الا ما رحم ربی، جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے، ان ربی غفور رحیم۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور وزیر خزانہ بننے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ان کو مطالبہ پورا کر دیا گیا۔ وہ مطالبہ پورا ہونے کے بعد آ کر وزارت خزانہ پر براجمان ہو گئے، انہوں نے سیٹ کو رونق بخشی، آ کر بیٹھے۔ آنے کے بعد کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد، اب قحط تو آ چکا تھا، وجاء اخوۃ یوسف، بھائی آئے تو نبی کی ذہانت ہوتی ہے، ایک لفظ کے اوپر کچھ نہ کچھ نیا واقعہ یاد آتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہوں، بات طویل ہو جاتی ہے، 10 بجنے والے ہیں۔ اب کیا ہوا، نبی ذہین ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں نہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کی خدمت میں بکریاں چلا کے آ رہے ہیں۔ فرعون امتحان لے رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں کہ جی میں جیت جاؤں گا، کیسے، انگارہ اٹھانے جا رہے تھے، جواہرات اٹھانے جا رہے تھے، اس امتحان میں کامیابی جبریل امین کی وجہ سے ہوگی۔ تو نبی، ان کا بھی حافظہ ایسے ہی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جیسے ہی بھائیوں کو دیکھا فوراً پہچان گئے۔ اب دیکھا کتنے عرصے کے بعد ہوگا، اس زمانے کی عمریں ہمارے آپ کی طرح کی 60 سال کی تو تھی نہیں، لمبی عمر کی بات دیکھا ہوگا، تو جب دیکھا فوراً پہچان گئے کہ بھائی ہیں۔ تو اپنے ساتھیوں سے کہا، ان سے کہا کہ دیکھنا تم لوگوں کے بھائی اور بھی ہے، ہاں، کہا ٹھیک ہے جی، میں دیکھو وزن پورا کر کے دیا کرتا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ، اور اگر تم لوگ اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے، یعنی کہ بنیامین جو ان کی اپنی ماں سے تھا، اگر بنیامین کو لے کر تم لوگ نہیں آئے تو فلا کیل لکم عندی، میں تم کو کوئی وزن، کوئی بوجھ، کوئی اناج نہیں دوں گا، صاف منع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، ہم اپنے والد سے بات کرتے ہیں، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم بات کرتے ہیں ابا سے۔ ابا کے پاس گئے، اور تو ابا کے پاس جانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے قافلے والوں، اپنے جو خدام تھے ان سے کہا کہ ان کے جو یہ
جو عوض لے کر آئے ہیں، اناج دینے کے لیے کچھ نہ کچھ بدلہ دیا جاتا تھا، تو وہ جو بدلے میں بھائیوں نے دیا ہے یہ ان کو انہی کے سامان میں واپس لوٹا دو۔ تو یہ جب واپس لوٹا دیا گیا، جب لوٹا دیا گیا یہ اپنے شہر پہنچے، شہر پہ کھولا اور دیکھا جی ہمارا اپنا سامان جو ہم ان کو دینا چاہتے تھے قیمت میں وہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور وہاں سے ہمیں اناج بھی مل گیا ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ جو ہے نا ابا جان بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ مال بھی ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور ردت الینا ونمیر اہلنا، ہاں ولما فتحوا متاعهم، جب سامان کھولا وجدوا بضاعتهم جو قیمت تھی وہ بھی اپنے سامان میں پائی، ردت الینا ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، یا ابانا ما نبغی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، هذه بضاعتنا ردت الینا یہ سامان ہمارا پر لوٹا دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ہم بھائی کی حفاظت کریں گے، ایک اونٹ بھی اور اناج کا ذرا زیادہ آ جائے گا، ہمیں اس کو لے جانے دیں۔ ابا نے کہا میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بیچتا ہوں، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ پہلے یوسف کے بارے میں کیا کر چکے ہو، اعتماد کر لوں۔ کہنا ابا ہم کیا کریں، فلما آتوا موثقهم جب انہوں نے وعدہ دیا تو پھر انہوں نے بھی یہ کہا واللہ علی ما نقول وکیل، بھائیوں نے وعدہ دیا کہ ہم واپس لائیں گے، بنیامین کو ہمیں دے دیں ہم واپس لائیں گے، وعدہ دیا تو انہوں نے اجازت دے دی ٹھیک ہے لے جاؤ۔ پھر ساتھ میں ایک نصیحت کی کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، شہر میں داخل ہو گئے مختلف دروازوں سے، سارے طاقتور تھے، سارے لشکر سنبھال سکتے تھے، نبی کے بیٹے تھے، طاقت بہت تھی، سب کو حکم دیا کہ الگ الگ دروازے داخل ہونا، تو یہ الگ الگ دروازے داخل ہوئے، وہاں پہنچے، وہاں جا کر اندر جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے جب دیسی بھائی کو دیکھا تو اس کو بلایا، ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، آوا یہ جو ہے آوا یا ابھی سے ہوتا ہے وہ ٹھکانہ دینا، بھائی کو بلا لیا اپنے پاس، میں تمہارا بھائی انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی۔ بنیامین کو تو پتا تھا یوسف گم ہے، اور جیسے یوسف کو معلوم بنیامین کو معلوم ہوا تو بنیامین بھی حیران یہ کیا ہوا، کہاں گم ہوا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، قتل کیا تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا، اور یہاں دیکھو یہ سلطنت کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا۔ تو بھائی کو ظاہر ہے کہ جو ہے نا ایک غریب آدمی کو دیکھ کے بادشاہ کو دیکھ کے حیرت تو ہوگی، حیران ہوئے۔ فلا تبتئس ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، جب ان کا قافلہ تیار ہوا سامان اٹھا کے لے جانے کے لیے تو انہوں نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسا کرو، امیر الملک بادشاہ کا جو پیالہ ہے، جو کنڈول ہے، قیمتی ہے، سونے جواہر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ اٹھا کے ان کے سامان میں ڈال دو، ڈال دیا، اور یہاں سے لشکر روانہ ہوا۔ جیسے ہی یہ قافلہ لوٹنا شروع ہوا پیچھے سے آواز لگائی، او نفقد صواع الملک، او قافلے والوں واپس آؤ۔ تو کیا ہوا، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون ایتها العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ چور کی آواز لگائی، اگلے چوکے، عزت دار آدمی کو چور بول دو تکلیف ہوتی ہے، جیسے چور بولا تو فوراً پلٹے، انہوں نے کہا قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا گم پاتے ہو تم اپنا، نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا برتن گم پاتے ہیں، ولمن جاء به حمل بعیر، جو لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کا مال اضافی دیں گے، وانا بھی زعیم، اس بات کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، وما کننا سارقین، ہم چور بھی نہیں ہیں، نہ 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 ایسا نہیں ہوگا، فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، بدلہ کیا ہوگا اگر کہ تم جھوٹے ہوئے، تو جھوٹا تو ثابت کرنا ہے، رکھا خود ہے، پتہ تو تھا، تو جھوٹا ثابت کرنا ہے، کہا ہاں ٹھیک ہے۔ قالوا جزاؤ من وجد فی رحل جزاؤ، جزا یہ ہوتی تھی اس زمانے میں کہ جی جس کے پاس سے چوری برآمد ہوئی تو وہ 1 سال تک غلام رہے گا جس کا مال چوری ہوا تھا۔ تو بھائی بنیامین قابو آ گیا، بنیامین کے سامان سے برآمدی ہو گئی، سامان برآمدی ہو گئی، قابو آ گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہے نا ہمارے بدلے میں بھائی کو، بنیامین کے بدلے میں کسی اور بھائی کو رکھ لو، ہم یہ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا نہ، معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ مانگو، ہم اس کو لیں جس نے چوری کی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں دوسرا لے لیں، یہ تو ظلم ہے، ہم دوسرے کو کیوں لیں جس نے چوری نہیں کی ہے، اس کے ہاتھ دامن صاف ہے، اس کو کیوں لیں، جو جس نے چوری کی ہے، جس نے جرم کیا سزا وہ بھگتے گا، اتار لو اس کو۔ تو انہوں نے کہا بھی، قالوا، اچھا یوسف علیہ السلام کو کہا بھی، اور یہ تکلیف بھی پہنچی یوسف علیہ السلام کو، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، قالوا ان یسرق فقد صدق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے اس کے بھائی نے پہلے چوری کی تھی۔ جیسے یہ بات کی یوسف علیہ السلام کو بات یاد آئی، اب پلٹے، اب وہ شدت سے احساس ہوا اور آپ نے اندر میں اپنے چھپا لی، فاسرها یوسف فی نفسی،
یوسف نے اپنے اندر میں اس بات کو چھپا لیا، ولم یبدھا لہم، ان پر ظاہر نہیں کیا. دو لفظ قرآن پر کہہ رہا ہے، ایک تو اندر میں چھپایا، دوسرا اپنی کیفیت کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا. قالوا انتم شر مکانا، قال انتم شر مکانا، تم ہو بدتر، تم ہو اپنے شر میں برابر کے. تم کو یاد ہے وہ والی بات تم نے، حالانکہ یوسف نے چوری نہیں کی تھی. ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس تھے، تو پھوپھی چاہ رہی تھی کہ یعقوب کو واپس نہ دے، یعقوب علیہ السلام کو یوسف واپس نہ دے، اور یعقوب مصر تھے کہ یوسف واپس دو، دودھ وغیرہ کا عرصہ گزر چکا ہے، واپس دو. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی کمر میں ایک زاربند تھا، دھاگا تھا، کچھ باندھ دیا تھا جو قیمتی تھا، وہ برآمد یوسف سے ہوا. تو یوسف علیہ السلام پر یہ والی بات رہ گئی کہ یوسف نے چوری کی تھی. یوسف نے چوری نہیں کی تھی، وہ تو پھوپھی کی سازش تھی، جس طرح کی روایات میں آتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، ایسا کریں بنیامین کو چھوڑ دیں. پہلے ظاہر ہے کہ اندر میں جرم تو تھا لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. تو بڑے بھائی کا نام تھا یہودا. یہودا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، کتابوں میں ملتا ہے یہودا نام تھا. انہوں نے کہا کہ جی لن نبرح علیہ فلن نبرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، یا تو اللہ میرے بارے میں فیصلہ فرما دے یا یہ کہ میرے ابا میرے بارے میں فیصلہ فرمائے، ورنہ میں یہ جگہ زمین چھوڑنے والا نہیں ہوں. میں بنیامین کے بغیر اب ابا کا سامنا نہیں کر سکتا. تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابننا سرق وما شهدنا الا بما علمنا. اچھا یہودا نے پہلے یہ بھی کہا کہ قد اخذ عليكم موثقا من الله من قبل ما فرطتم في يوسف، پہلے ایک تو تم اللہ تعالیٰ کا وعدہ دے کر آئے ہو ابا کو بنیامین کے بارے میں، اور جو تم اس سے پہلے یوسف سے کر چکے ہیں وہ بھی تمہیں یاد ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں یہ زمین اب چھوڑنے والا نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو بات صحیح تھی، یعقوب علیہ السلام کو ڈسنا یہ چاہ نہیں رہے تھے، اور واقعہ ان کا کردار بھی نہیں تھا کہ حرکت تو یوسف علیہ السلام نے کی تھی، ان کا عمل تھا، انہوں نے روکا تھا بھائی کو. تو ٹھیک ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، آپ جائیں جا کے ان کو بتا دیں ابا آپ کی بیٹے نے چوری کی ہے، اس گرفتار ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے پھر دوبارہ وہی کہا جو جملہ یوسف علیہ السلام کی مشدی میں کہا تھا، بل سولت لکم امرا فصبر جمیل، بل یہ کہ ہو چکا ہے ایک امر تو بسوائے صبر جمیل کے کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، قریب ہے کہ اللہ سب کو میرے پاس لے آئے. توقع دیکھیں، نبی کی توقع دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، سبھی کو لے آئیں، یہودا بھی آ جائیں، بنیامین بھی آ جائیں، اور یوسف ان کا تو انتظار چل ہی رہا، آ جائیں گے. تو یہاں سے پھرے وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف ابيض عيناه من الحزن فهو كظيم، وہ پھرے اور ان کی آنکھیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ بہہ رہی تھیں اور وہ غمگین تھے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، آپ اپنی ہلاکت تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. میں نے شارٹ کٹ کیا. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، انہوں نے کہا میں اپنے غم کا تذکرہ صرف اللہ سے کرتا ہوں. واعلم من الله ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آگے پہنچے تو یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، یعقوب علیہ السلام نے کہا تم لوگ جاؤ جا کر یوسف کو ڈھونڈو، یوسف ہے، اللہ سے مایوس نہ ہو. جب یہ لوگ آئے، آ کر بادشاہ پر داخل ہوئے اور دوبارہ آ کر وہ سامان لے کر آئے، تو آئے آ کر انہوں نے کہا کہ جناب یا ایھا العزیز مسنا، ہمیں تکلیف پہنچی، واہلنا الضر، ہمارے گھر والوں کو بھی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو متاع لے کر آئے ہیں فدیے کے طور پر یہ بھی ادنا ہے، اعلیٰ نہیں ہے، آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کی شان کے مطابق، آپ کے شایع نشان نہیں ہے. فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں بوجھ اناج بھی دے دیں اور وتصدق علینا، صدقہ کریں ہمارے اوپر، رحم کھائیں ہمارے اوپر. یوسف یہاں بولے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ایسی جگہ ہے پورے قرآن کریم میں، 2 بھائی آمنے سامنے ہیں، دونوں نسب کے اعتبار سے سگے ہیں، مائیں الگ الگ ہیں، اور چھوٹا بھائی وہ عزت پا کر ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب سارے بھائیوں کے اوپر پورا پورا قبضہ ہے، سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے، اپنا بدلہ لیتے. اتنا بڑا ایثار جو سورہ یوسف ہے نا، یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ماضی مکہ مکرمہ والا، نبی علیہ السلام کو آپ کے شہر سے نکالا گیا، آپ یہاں پلے بڑے ہوئے، صادق اور امین بنے، آپ کو یہاں سے نکالا گیا. یوسف اپنے بھائیوں کے درمیان میں پلے بڑے، پیار دیکھا، پھر یہاں سے نکالے گئے. پیار، یوسف نے پیار دیکھا تھا، نبی علیہ السلام نے امانت و صداقت دیکھی تھی. تو
تو امانت و صداقت کس میں ہوتی ہے؟ پیار کے بعد ہوتی ہے نا، الفت کے بعد ہوتی ہے نا. اس امانت، دیانت، صداقت، شجاعت کے بعد آپ کو یہاں سے باہر نکالا گیا. تو یہ مناسبت ہے یوسف اور نبی علیہ السلام میں، یہ مناسبت ہے. اور پھر فتح مکہ ابھی آ رہا ہے، وہاں پہ اخبار حل علمتم ما فعلتم بیوسف، ہیں کیا انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ حیران لشکر سارا حیران، یہ کیا انت یوسف، تم یوسف ہو؟ ہاں ہاں انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف، یہ میرا بھائی. اب بتائیے کیا منظر ہوگا. آج کل وہ ایک آدمی ہے ولی اللہ معروف نام کا، وہ کراچی میں رہتا ہے، چھوٹا سا عالم ہے، منگو پیر میں کہیں کسی مسجد کا امام ہے. اور وہ گمشدہ لوگوں کو جو زمانہ 71 72 75 میں جو ہے لا کر بھیج دیے گئے تھے بنگلہ دیش سے یہاں لا کر، یہاں کے لوگ وہاں، تو ان لوگوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. تقریباً 200 لوگوں کو پچھلے 3-4 سالوں میں ڈھونڈ ڈھانٹ کے ملاقات کروا چکا ہے. پچھلے دنوں 19 سال کی گمشدہ بچی اس نے ملوائی ہے، مردانے کسی علاقے کی تھی، وہ کوہستانی کوئی بچی تھی، وہ ملوائی ہے. تو میں اس کے پاس ایڈ ہوں، وہ میرے پاس ایڈ ہے، تو ہمارے واسطے میں رہتا ہے. ویسے میری ملاقات بھی ہوئی، بہت اچھا بندہ ہے. تو جب یہ قرابت داریاں آپس میں اچانک سے ٹکراتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، تو وہاں آنسو تھمتے نہیں ہیں. تو یہاں کیا ہوا ہوگا؟ آپ امیجن کریں ذرا، تصور کریں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی بھائی آیا ہے، تو بھائیوں کو دیکھ کر اپنے بھائی کی فکر، اپنے بھائی کو بلا لیا تو اس کو دبا لیا اپنے پاس. اور جب بھائیوں نے آ کر اقرار کیا انک لانت یوسف، تم یوسف ہو، تو وہاں نقشہ کیا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا لمحہ ہوگا. قد من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا. جو تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. وہ بھائیوں نے کہا کہ جو ہے نا اللہ نے آپ کو ہم پر حکمراں بنایا. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ہمارے اوپر اثر انداز کر دیا. حکمراں لوگ تھے نا، حاکم تھے. تو وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم غلطی پر تھے. کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ مکہ میں کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کہا تھا سب کو معافی دی تھی. انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، آزاد ہو، آزاد ہو. نبی علیہ السلام اس وقت اگر اہل مکہ کو گرفتار فرماتے تو فی فرد 4 5 غلام ہاتھ میں آتے. آپ یقین کریں غلاموں کی مارکیٹ نیچے گر جاتی، غلام سستا ترین بکنے لگتا، باندیاں ہاتھ میں آتی، ہر ایک کو 8 9 باندیاں مل جاتی، عیاشی لگ جاتی. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم. یوسف نے بھی یہی کیا، کوئی مطالبہ نہیں ہے، جاؤ انتم الطلقاء، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ میں کیا کہا کہ میری قمیض اٹھاؤ، ابا کے پاس لے کے جاؤ، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یا طبی بصیرہ واتونی باہلکم اجمعین، سارے کے سارے پلٹ کے واپس میرے پاس آ جاؤ. یہاں سے قافلہ روانہ ہوا اور وہاں ابا نے رونا شروع کیا. انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں. لولا تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، بچوں کو تو نہیں آ رہی، تو بچوں نے کہا کہ آپ پرانی گمراہی کے اندر ہیں، وہ والی باتیں نہیں کریں. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا ہے اور اس نے آ کر قمیض آپ کے چہرے پہ ڈالی، جیسے ہی ڈالی بینائی کود کر واپس آئی، آپ بینا ہو گئے. قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، میں نے تم سے نہیں کہا تھا میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ سے تم نہیں جانتے. یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، اے ہمارے ابا ہمارے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگو، ہم سے غلطی ہوئی، ہم غلطی پر تھے. ہاں تمہارے لیے میں استغفار کرتا ہوں. اب پلٹے واپس، سارا کا سارا نقشہ واپس ہوا. یوسف فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یوسف پہ داخل ہوئے تو انہوں نے سب کو اپنی طرف والدین کو ٹھکانہ دیا، عرش پہ بٹھایا. وقالت ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمین، تم لوگ مصر میں داخل ہو امن کے ساتھ انشاءاللہ. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. یوسف کو روایات میں ہے کہ یوسف کو جب اطلاع ملی تو یوسف علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے استقبال کیا، ان کو لے کر آئے. ورفع ابویہ علی العرش، والدین کو عرش پر بٹھایا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. وخروا له سجدا، بھائی سجدے میں گرے. تو بھائی سجدے میں گرے، اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بھائی سجدے میں گرے تو یوسف نے فوراً ابا کو کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرے خواب کی تعبیر. کیا کہا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھے 11 ستارے. اب 11 بھائی سامنے ہیں سجدے میں، اور ساتھ میں وہ 2 اماں ابا، چاند سورج دونوں ساتھ میں موجود ہیں.
تو یہ جو اکرام ہوا یہ کیسا اکرام تھا؟ یہ بہت ہی مختلف قسم کا اکرام تھا. تو وقد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس میرے خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اب واقعہ بتایا کہ جب مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو مضافات سے لے کر آئے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ جب میرے اور میرے بھائیوں کے دل میں شیطان نے ایک نزاع ڈال دیا تھا، رخنا ڈال دیا تھا، خرابی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا مہربان ہے جس کے چاہے. انہ هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے ملکیت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اور مجھے تعویل احادیث، تعبیر رؤیا عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آج آپ میرے دوست دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ، مجھے مسلمان اٹھائیے، مسلمان موت دیجیے. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صلحاء میں ملائیے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف القاء کیا کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، جب یہ تدبیر ہو رہی تھی، یہ مکر ہو رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وحی اس واقعے کے بارے میں اطلاع دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوسف میں اور نبی علیہ السلام کے واقعے میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں ہے، بالکل ایک جیسے. نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، آپ مدینے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام پہلے کنواں، اور اس کے بعد مصر کی بادشاہت، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ کر مصر تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام کا پورا خاندان، جو آپ کے قرابت دار جتنے بھی تھے، ان تمام نے مکہ چھوڑا اور مدینے آئے. نبی علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ساری کی ساری کائنات آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار تھی، اگرچہ کہ سجدہ تعظیمی حرام تھا. وہ حرام نہ ہوتا تو سب کے سب آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر جا کر ان کو سجدہ کرتے. یہ حرام ہے، فقط اتنا ہے، بس یہ اتنا معمولی سا فرق ہے. باقی سب کچھ جتنی تکلیفیں یوسف کو آئی ہیں، اس کے قریب کی تکلیفیں نبی علیہ السلام کو آئیں. اچھا، آپ سوال اٹھے گا ذہن میں کہ نبی علیہ السلام نے جیل نہیں دیکھی اور یوسف نے جیل دیکھی ہے. دو جواب ہے کسی کے پاس؟ ہیں؟ شعیب ابی طالب کا بائیکاٹ، نبوت کے 3 سال وہاں ضائع کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور نبی علیہ السلام نے وہ 3 سال وہاں پر گزارے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس معاہدے کو دیمک چاٹ گئی، چمڑا تھا نا، اس کو دیمک چاٹ گئی. تو وہ دیمک چاٹ گئی تو نبی علیہ السلام نے شیعہ ابی طالب میں بیٹھے ہوئے بشارت دی، خبر دی کہ جی وہ معاہدہ دیمک کی نظر ہو گیا ہے، جان چھوٹ گئی ہے، چلو نکلو باہر. تو پھر یہ جو خلاصی ہوئی، اور وہ خود بھی سارے حیران تھے، کریں یہ کیا ہوا، معاہدہ ہے ہی نہیں، جب کاغذ ہی نہیں ہے تو پھر کام کیسے ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، جزا الله عنا محمدا ما وآله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.